بھی برکت والے، یہ لکڑیاں کاٹ کے لانے والا بھی برکت والا، یہ خرچ دینے والا عثمان بھی برکت والا، یہ سامان خرید کے لانے والا ابو بکر بھی برکت والا، یہ مکان کی رپائی کرنے والی عائشہ بھی برکت والی، پھر صرف یہیں پر نہیں، ساتھ جانے والی اسما بنت عمیس بھی برکت والی، پھر عائشہ بھی برکت والی، پھر سلمان فارسی بھی برکت والے، یہ برات بھی برکت والی، براتی بھی برکت والے، یہ نکاح بھی برکت والا، نکاح کے گواہ بھی برکت والے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ماننے والے ہیں اور اس طرح ماننے والے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں سے آگے زندگی گزاری۔ سیدنا علی کے گھر میں بیٹا ہوا، نام رکھا گیا حرب۔ حضور نے پوچھا کیا نام رکھے؟ سیدنا علی بڑے جنگجو تھے، بڑے شیر خدا تھے، بڑے فاتح خیبر، بہت بڑے دلیر تھے، کا حرب نام رکھا ہے، اس کا مطلب ہے جنگجو۔ فرمایا نہیں، میرا یہ بیٹا حسن ہوگا، یہ صلح کرانے والا۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا جی؟ یہ نام رکھا حرب۔ کہا نہیں، میرا یہ بیٹا حسین ہوگا۔ پھر ان کی جو گرتی ہے حضور نے اپنے لعابدان سے دی، ان کے نام میں حضور نے کھجور چبا کے ڈالی، ان کے نام حضور نے رکھے۔ حضور کی انگلی پکڑ کے انہوں نے چلنا سیکھا۔ یہ روتے تھے، حضور کے سینے میں درد ہوتا تھا، حضور ان کی ساتھ ساتھ تربیت کرتے رہے۔ حضور نماز پڑھتے ہی سینے پہ آگے کمر پہ آگے چڑھ جاتے، حضور نماز کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے چلیے، یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، حضور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، نماز پڑھ کے باہر نکلے، دیکھتے ہیں سیدنا حسن کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ابو بکر قریب آ گئے۔ جب قریب آئے، اٹھا لیا، چوما، چاٹا، سینے سے لگایا۔ سیدنا علی ساتھ ہیں، ابو بکر کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر بھول تو نہیں گئے، یہ عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں ہے، یہ حسن بن علی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے یہ حسن بن علی ہے، بیٹا علی کا ہے، مشابہ حضور کا ہے، شکل حضور سے ملتی ہے، اس لیے محبت کر رہا ہوں۔ پھر آگے چلیے، ابو بکر دنیا سے چلے گئے ہیں، سیدنا عمر کا زمانہ آ گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، یمن فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، دبئی فتح ہو گیا، آذربائیجان فتح ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے اس بلوچستان تک کے علاقے فتح ہوئے، 22,55,000 تعمیل فتح ہو گیا۔ یمن سے کرتے آئے، حضرات صحابہ کرام نے کرتے پہنے، سٹے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کرتا پہنا، اور عمر باہر نکلے، بیٹے کو کرتا نیا دیکھا۔ آج ہمارے بچے نئے کپڑے پہنے ہمیں خوشی ہوتی ہے، صحابہ نے کرتے پہنے، اور عمر کہتے ہیں اے لوگوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ کہا کیوں حضور، کیوں خوشی نہیں؟ کہا میرے بچے حسن و حسین نے کپڑے نہیں پہنے نئے، تمہیں کیا خوشی ہوگی؟ کہا حضرت ان کے ناپ کے کرتے ملے نہیں ہیں۔ کہا کاتب کو بلاؤ، خط لکھا گیا، یمنی گورنر سے کہا گیا اسی وقت اس ناپ کے کرتے تیار کر کے بھیجو۔ کرتے تیار ہو کے آئے، ان بچوں نے کرتے پہنے، اور تم نے کہا آج میرا دل خوش ہوا جب علی کے بیٹے حسن حسین نے بھی یہ کرتے پہن دیے۔ یہ تعلقات ہیں صحابہ اہل بیت کے۔ پھر اس سے آگے چلیے، ہم 4 سالہ زندگی بیان کرنے والوں میں نہیں ہیں، ہم 57 سالہ زندگی بیان کریں گے۔ پھر اس سے آگے چلیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے وقت سیدنا علی تشریف لاتے ہیں، چارپائی کے پائے کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر تیرے بعد کوئی ایسا شخص نہیں بچا جس کی میں اقتدا کروں گا۔ اگر علی کسی کی اقتدا کرتا تھا محمد رسول اللہ اور ابو بکر کے بعد تو وہ عمر تھا۔ عمر تیرے بعد کوئی شخص نہیں بچا جس کی میں اقتدا کروں گا۔ اور عمر شہید ہو گئے، جنازہ ہو گیا، حسن و حسین جنازے میں شریک، سیدنا علی جنازے میں شریک، خاندان اہل بیت کے لوگ جنازے میں شریک۔ پھر حضرت عثمان کی حکومت آ گئی، 12 سالہ حکومت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان پر وقت برا آ گیا کہ باغیوں نے آ کے گھیراؤ کر لیا، آپ کو مسجد نبوی میں قید کر دیا۔ برا وقت یوں نہیں کہ شہادت کا وقت آ گیا، برا وقت اس لیے کہہ دیا کہ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا، ورنہ تو صحابی کی زندگی کا ہر لمحہ برکت والا ہے۔ صرف یہ کہ تھوڑا سا اس سے معروم ہو گئے، مشکل وقت، بہرحال اس وقت الفاظ کو اس لفظ کو نکال کے ذرا مشکل وقت آ گیا۔ مشکل وقت میں دیا ہوا ساتھ کبھی نہیں بھولتا۔ جو مشکل وقت پہ آ کے کمر پہ تھپڑ رکھے مارے، آ کے تھاپڑا مارے، آ کے جو ہے وہ تمہیں ساتھ دینے کی بات کرے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور عثمان پہ مشکل وقت آ گیا، سیدنا علی آئے،
پانی لے کر ان باغیوں نے مشکیزہ توڑ دیا. حضرت علی نے اپنا امامہ اتار کے حضرت عثمان کی جھولی میں پھینکا دیوار کے اوپر سے. عثمان میں تیرے لیے پانی لا رہا تھا, یہ تیرے اور میرے دشمن مجھے تجھ تک پانی نہیں پہنچانے دیتے. تیرے اس لیے کہ تیرا گھیراؤ کر رکھا ہے, میرے اس لیے کہ میرا بھی لحاظ نہیں کیا, میرا مشکیزہ توڑ دیا. لہذا ثابت ہوا یہ عثمان کی بھی دشمن ہے, یہ علی کی بھی دشمن ہے, یہ صحابہ کی بھی دشمن ہے, اہل بیت کی بھی دشمن ہے. پھر کیا ہوا؟ حضرت علی گھر گئے, اپنے بیٹے حسن و حسین کو لیا, کہا یہاں آ جاؤ, عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ, تم شہید ہو جاؤ, تمہارے چچا عثمان کو کچھ نہ ہو. اور یہ بات حضرت حسن و حسین نے سنی, آ کے پہرا دینے لگے. دنیا کو بتایا اصلی حسینی وہ ہوگا جو دفاع صحابہ کرے گا, جو دفاع صحابہ نہیں کرے گا اس کا حسن و حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے بعد سیدنا علی کی حکومت آئی, اور علی کی حکومت میں بھی ان دونوں حضرات نے دین کی بڑی خدمت کی. پھر آگے معاملہ چلا, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی صلح حضرت حسن نے کی. ہم سیدنا امیر معاویہ کو تب امام مانتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین نے امام مانا ہے. اگر حضرت حسن و حسین ان کو امام نہ مانتے, یہ صحابی رسول نہ ہوتے, ہم ان کو نہ مانتے. ان کی عظمت اس لیے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ, یہ حضور کے صحابی, اور دوسری عظمت اس لیے کہ ان کو حضرت حسن و حسین نے بھی اپنا امام مان لیا ہے. پھر اس سے آگے چلیے, حضرت حسن رضی اللہ شہید ہو گئے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دنیا سے چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط دیکھے گئے کوفہ سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا, بار بار بلایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. مشکل وقت میں مشورہ اس سے کیا جاتا ہے جو اپنا وفادار ہوتا ہے, کہ یہ میرا مخلص ہوگا, وہ اچھا مشورہ دے گا. حضرت حسن حسین نے عبداللہ بن عباس سے مشورہ کیا, عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا, عبد الرحمن بن ابو بکر سے مشورہ کیا, اور ان حضرات سے مشورہ ہوا, عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. ان حضرات نے کہا حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں, آپ وہاں نہ جائیں. ان لوگوں نے پہلے آپ کے والد علی کو شہید کر دیا, پھر آپ کے بھائی حسن کو زہر دے دی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد بھائی حسن کو ذل المومنین کہا جس دن آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آپ ان کے پاس نہ جائیں, کوفی لا یوفی, یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ نے کہا مجھے خط اتنے زیادہ آئے ہیں, جانا مجبوری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے. اب یہاں ذرا رکنا ہے, یہاں رک کے دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ کو حضرت بکر کے ساتھ سباری کیا ہے. حضرت علی کے گھر میں بچے ہیں, حسن ہے, حسین ہے, ادھر ابو بکر کے گھر میں بچے ہیں, عبداللہ ہے, محمد ہے, اور جو ہے وہ عبد الرحمن ہے. عبداللہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, ابو بکر جب وفات پاتے ہیں محمد بہت چھوٹے تھے. اسما بنت امیس ابو بکر کی بیوی, یہ جعفر طیار کی بیوی تھی, حضرت علی کے سکے بھائی کی بیوی تھی. جعفر طیار شہید ہو گئے. حضرت علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر سے کیا. ابو بکر سے جب نکاح ہو گیا, پھر ابو بکر صدیق وفات پا گئے, اور ابو بکر صدیق سے ان سے بیٹا محمد ہوا. حضرت علی نے ان سے اپنا نکاح دوبارہ کر لیا. پہلے جعفر طیار کی بیوی, پھر ابو بکر کی بیوی, پھر علی کی بیوی. محمد کو حضرت علی نے بڑا کیا. لوگ پوچھتے علی یہ بچہ کون ہے, کہتے ہیں بچہ علی کا ہے, ابو بکر کا ہے, کہ ان سے پیدا ہوا ہے, لیکن اس کی پرورش میں نے کی ہے. یہ خاندان ابو بکر سے ہے, لیکن بیٹا میرا بھی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس محمد عبد الرحمن کو زندگی دی. آگے اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو اولاد دی. ایک کو بیٹا دیا قاسم, ایک کو بیٹی دی اسما. پھر آگے اس قاسم اور اسما کا نکاح ہوا, اللہ نے ان کو بیٹی دی ام فروا. پھر یہ آگے ام فروا جو ہے ان کا نکاح, یہ ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی ہے, ان کا نکاح حضرت علی کے پڑ پوتے امام زین العابدین کے بیٹے محمد بن باقر سے ہوا. محمد بن باقر سے اللہ نے محمد جعفر صادق دیے, جعفر صادق سے علی رضا دیے, علی رضا سے امام نکی دیے, امام نکی سے امام تقی دیے, امام تقی سے امام حسن عسکری دیے, امام حسن عسکری سے بقول ان کے امام مہدی پیدا ہوئے جن کے نام محمد ہے, لقب جو ہے وہ مہدی ہے, اور ان کی کنیت ابو بکر صدیق ہے. یہ سید خاندان اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں تعلق ہے. آج جو لوگ جو ہے وہ جرم پھیلانے کی کوشش کریں, ان کے نفر میں پھیلانے سے پوچھیں یہ 12ویں امام کون ہے, امام مہدی ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے, حسن عسکری ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے, علی نکی ہے, علی تقی ہے. امام موسیٰ کاظم ہے, امام جعفر صادق ہے. یہ جعفر صادق بیٹے کس کے ہیں, یہ ام فروا کے ہیں. یہ ام فروا کون ہے, یہ اسما کی بیٹی ہے. یہ اسما کون ہے, عبد الرحمن کی بیٹی ہے. یہ عبد الرحمن کون ہے, ابو بکر کا بیٹا ہے. پھر آگے چلیے, سیدنا حسین رضی اللہ, میں یہاں پہنچا, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی میدان کی طرف چل پڑے. یہ 72 افراد کے مشتمل قافلہ ہے, اوپر نیچے تعداد لوگوں نے لکھی ہے, ان میں 12 صحابہ اکرام شامل ہیں.
حضرت علی رضی اللہ کے خاندان اہل بیت میں 19 21 یا 24 افراد شامل ہیں. یہ سارے لوگ کربلا کے میدان میں گئے ہیں. آخر میں شہید کون ہوا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ. علی اکبر پہلے شہید ہو گئے, علی اصغر پہلے شہید ہو گئے, محمد الاوسط حضرت علی کے بیٹے بن علی, محمد الاوسط بن علی, یہ پہلے شہید ہو گئے. جو حضرت امامہ سے تھے, امامہ کون تھی؟ حضرت زینب کی بیٹی تھی. زینب کون تھی؟ حضور کی بیٹی تھی. یعنی ثابت ہوا حضور کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ نہیں بلکہ 4 بیٹیاں تھیں. پھر آگے چلے, ابو بکر بن علی شہید ہو گئے, عمر بن علی شہید ہو گئے, عثمان بن علی شہید ہو گئے, عبداللہ بن علی شہید ہو گئے, عبیداللہ بن علی شہید ہو گئے, جعفر بن علی شہید ہو گئے. ابھی تک کون شہید نہیں ہوا؟ حضرت حسین جو لیڈ کر رہے ہیں. سارے ہر شخص نے 72 افراد میں سے ہر شخص نے کوشش کی ہے کہ میں پہلے شہید ہو جاؤں, حسین کے آنچ نہ آئے. ان میں 12 صحابہ بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے حسین رضی اللہ کی حفاظت کی ہے. ہم بھی حسینی ہیں, ہم بھی اپنی جان کی قربانی دے کے حضرت حسین رضی اللہ کی حفاظت کریں گے. نہ صحابہ بھی کوئی آنچ آنے دیں گے, نہ اہل بیت بھی کوئی آنچ آنے دیں گے. یہ جھوٹ ہے کہ صحابہ کرام اس جنگ میں شامل نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں جی فلاں شامل تھا, فلاں شامل تھا, فلاں صحابی کا بیٹا شامل تھا. بھائی اچھوں میں برے, بروں میں اچھے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اگر یہی دیکھنا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں گے جن کا والد جہنم میں گیا آزر؟ اگر رشتہ داری کی وجہ سے برے الفاظ کہنے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے دریا میں, سمندر میں غرق ہوا اور کافر تھا. اگر یہی بات ہے, یہی چلیں گے تو اکرمہ بن ابو جہل صحابی رسول ہے اور والد ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا فرعون ہے. اگر یہی بات ہے, رشتہ داریوں کو ہی دیکھنا ہے, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ کافر ہے, اور بہت سارے انبیاء کی اولادیں اور انبیاء کے والدین اور صحابہ کی اولادیں اور ان کے والدین جو ہے وہ دنیا سے کافر چلے گئے. لہذا رشتہ داری نہیں, اس شخص کی اپنی دیکھنی ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر غلط کر رہا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے, اچھا کر رہا ہے تو اس کی اپنی اچھائی ہے. تو میرے بیان سے کر رہا تھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اس میدان میں بڑی بے دردی سے ذبح کر دیے گئے. 3 دن آپ پیاسے رہے, بڑی مظلومیت ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ پیاسے سبق کہاں سے سیکھا؟ ان کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ ان کی تربیت حضور نے کی, پھر ابو بکر نے کی, پھر عمر نے کی, پھر عثمان کے دروازے پر 40 دن دیکھا کہ ہمارا چچا عثمان 40 دن پیاسا رہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میں حسین بھی اسی عثمان کا بھتیجا ہوں, میں بھی پیاسا رہوں گا حتیٰ کہ نیزے کی نوک پہ میرا سر چڑھ جائے گا, میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا. حسین تو قرآن پڑھے نیزے کی انیوں پہ چڑھ کے. آج حسینی کہنے والا قرآن کا حافظ کوئی نہ ملے. آج حسینی کہنے والا قرآن رمضان میں کبھی کبھی کھولے. آج حسینی کہنے والا کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھے, کبھی کبھی سورہ واقعہ پڑھے. پھر آگے چلیے, انہی لوگوں میں حضرت حسن کی اولاد بھی شامل ہے, قاسم بن حسن اور ابو بکر بن حسن. بعض روایات میں آتا ہے کہ کربلا میں پہلا شہید جو ہے وہ ابو بکر بن حسن ہے. ابو بکر نام کو معنی ہی پہل کرنے والا ہے جو ہر جگہ پہل کر جاتا ہے. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی بیٹی کا نکاح, کربلا کے میدان میں 71 شہیدوں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا نکاح قاسم بن حسن سے کیا ہے, اور دنیا کو بتایا ہے نکاح سنت عمل ہے, چاہے محرم کا مہینہ ہو کوئی بھی ہو, نکاح منع نہیں ہے. نکاح کے موقع پر ڈھول ڈھمکا محرم میں بھی حرام ہے, عام دنوں میں بھی حرام ہے. ڈھول ڈھمکا کرنا, باجے بجانا, اس طرح کے گناہ عام دنوں میں بھی حرام ہے اور محرم میں بھی حرام ہے. بارہ عرض کر رہا تھا, حضرت حسین رضی اللہ نے اولاد کو قربان کیا, اپنے ساتھی صحابہ کرام کو قربان کیا, نانے کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی. آج ہمارے سر, ہم کہنے والے حسینی ہیں, سر کو درد و نماز کے لیے نہیں آتے. ذرا تیز بارش آ جائے مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے. حسین نے دیکھا یزید نے میرے نانے کا دین بیچ دیا, حسین مکہ چھوڑا جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر تھا, جائے کربلا کے میدان میں جا کے اپنی جان لٹا دی. پھر حضرت حسین نے یزید کو ہم سمجھا
آج میری بیوی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، لات مارنا دور کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے حضرت فاطمہ کی پیٹ، نبی کی بیوی بیٹی کی پیٹ میں لات ماری جائے اور سیدنا علی خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہوا نہیں۔ اگر ہوا ہوتا صحابہ بھی تلواریں لے کے آ جاتے، اہل بیت بھی تلواریں لے کے آ جاتے۔ آپ کہیں کیسے؟ وہ تو امیر المومنین تھے، ان کے خلاف کون تلوار نکالتا؟ میں بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر منبر رسول پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو مجھ سے پہلے رسول اللہ اور ابو بکر نے نہ کہی ہو، میں نئی بات کہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عمل کرو گے؟ ایک صحابی رسول اٹھتا ہے، تلوار کپڑوں کی جیتھروں میں لپیٹ رکھی ہے، تلوار کھول کے کہتا ہے عمر پھر تیرے اور میرے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ اگر تو دین سے ادھر ادھر ہوگا یہ تلوار ہوگی، تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگر عمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی ہوتی یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کے پیٹ میں لات ماری ہوتی، صحابہ بھی تلواریں لے کے آ جاتے، اہل بیت بھی تلواریں لے کے آ جاتے۔ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے۔ بار عرض کر رہا تھا، حضرت حسین میرے امام ہے، میری آنکھ کا تارا ہے، میری آنکھ کا سرمہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ کے نالین میرے سر کا تاج ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ میرے امام ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ ہم پکے حسینی بن جائیں، نام والے حسینی نہ بن جائیں، صرف ہم موسمی مسلمان نہ بنے۔ ربیع الاول آیا سیرت پہ جلسے کر دیے، محرم آیا اہل بیت پہ جلسے کر دیے، جماعت الثانی آیا وفات صدیق اکبر پہ جلسے کر دیے، یکم محرم آیا حضرت عمر پہ جلسے کر دیے، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان پہ جلسے کر دیے، باقی سارا سال خاموش ہو گیا۔ نہ بھائی نہ، ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہم پورا سال مدح صحابہ بھی کریں گے، مدح اہل بیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ اہل بیت کے نام پہ رکھیں گے انشاءاللہ، ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں گے انشاءاللہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ موضوع سے ہٹ کے لیکن سب کا، ایک سکول میں ایک ٹیچر نے پوچھا بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہتا جی ڈاکٹر بنوں گا، دوسرا کہتا ہے وکیل بنوں گا، تیسرا کہتا ہے جج بنوں گا، ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا جی میں نور الدین سنگھی بنوں گا۔ کہا کیوں؟ تجھے کیسے پتا؟ کہا میری والدہ نے مجھے واقعہ سنایا ہے، نور الدین سنگھی کو اللہ کے پیغمبر خواب میں آئے تھے، میں بھی نور الدین سنگھی بنوں گا تاکہ میرے خواب میں بھی اللہ کے پیغمبر آئے۔ یہ اس بچے کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ جہاں حسن و حسین کی تربیت ہوئی ہے فاطمہ کی گود میں، اس طرح اس بچے کی تربیت بھی ماں کی گود میں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ ماں تربیت کرتی تھی، بچے حسن و حسین بنتے تھے، ماں تربیت کرتی تھی اور بچے جو ہے وہ میدانوں کے شاہ سوار بنا کرتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ماں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، بچے والدین کے نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گئے، بچے صحابہ اہل بیت کے گستاخ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ماں کی اس کوکھ سے تربیت ملنا بند ہو گئی ہے۔ اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے واقعات سنیں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا خواتین کا بھی پروگرام رکھیں، جہاں خواتین، میرے گھر والے یا کوئی آگے بیان کرے گا، پروگرام کرے گا، خواتین عقائد کی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے غلط عقائد پھیلتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں ایسا بھی ایک پروگرام ہو خواتین میں، جہاں حضرت حسن حسین کی شان بیان کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اگر ماں اچھی ہو، ماں فاطمہ ہو تو بچے حسن حسین بنتے ہیں، اور ماں گناہگار ہو تو بچے گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کا غلبہ کرتے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی عابد صاحب کے والدہ کی برسی بھی ہے۔